میں بلکہ آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس ایک فیمیل آئی, چھوٹی بچی تھی, آئی تھنک 8 کلاس کی. ان کے پیرنٹس کافی پریشان رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی بڑے رو کے, مطلب میں اس سے بات کر رہا تھا, میں نے پیرنٹس کو کہا تھوڑا سا ٹائم دیں, بچی سے میں بات کروں. تو شی سیڈ کہ نا مجھے میرے پیرنٹس نا کرمنل فیل کراتے ہیں. یعنی آئی وانٹ ٹو بی گڈ, بٹ ہر بات پہ نا یہ کہ اللہ ناراض ہے تم سے تبھی تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو شی سیڈ کہ میرا نا مجھے اپنا آپ بہت برا لگنے لگا اور میں انکمفرٹیبل ہوں ان ساری چیزوں کو لے کے, اور میں بہت گندا فیل کرتی ہوں. لٹرلی اس کے یہ الفاظ تھے. تو آئی تھنک کہ مجھے ایک تو افسوس بڑا ہوا کہ کیوں ایسا ان کو فیل کرایا گیا. میں نے انکریج کیا اسے کہ نہیں دیکھو, اللہ لوز یو, اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح تم سوچ رہی ہو. تو شی سیڈ کہ نہیں پھر کیوں مجھے ایسا کیوں کہا جاتا ہے ہر بات پہ کہ اللہ ناراض ہے تم سے. تو یہ بھی آئی تھنک کہ پیرنٹس نیڈ ٹو ریئلائز کہ چلڈرن جسٹ لائک اینی ادر ہیومن بینگ دے آر سینسٹیو, اور ان کے بھی ایموشنز ہیں. جسٹ بیکاز وہ ہمارے بچے ہیں دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان کے ایموشنز کو سیبوٹاج کریں یا ان کی رسپیکٹ نہ کریں. تو ایمپتھی کا ایلیمنٹ آئی تھنک نیڈس ٹو کم بیک. پیرنٹس فرسٹریٹ ذرا ہو جاتے ہیں. خیر پیرنٹس کو ہم نے کافی کچھ کہہ لیا, بچے خوش ہو رہے ہوں گے, ٹین ایجرس کا بھی, کہ آپ نے بھی ماشاء اللہ جو ہے وہ بتایا ایشوز. اب ہم ذرا بات کرتے ہیں سلپس آف دا یوتھ کی, کہ چلیں ٹھیک ہے پیرنٹس کی طرف سے اگر کچھ آپ کو ایسا ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے, لیکن واٹس رانگ ود آر ٹین ایجرز. ٹین ایج میں ہم ایسی کیا مسٹیکس کرتے ہیں. وین وی ٹاک اباؤٹ آر ٹین ایج ارسلان بھائی, تو آئی تھنک کہ میری کچھ مسٹیکس, ایک تو ریش ڈیسیجنز لینا, ایگریسو پن, پھر یہ کہ رول ماڈلز بنا کے, غلط رول ماڈلز بنا کے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنا, جس سے بہت سی ظاہر ہے میرے غلط ڈیسیجنز ہوئے. تو وہ ہم بتاتے ہیں یوتھ کو کہ ان چیزوں سے بچو. آپ کو کیا نظر آتا ہے, مطلب اف یو لک ایٹ یور ٹائم اور آج کے جو ٹائم ہے اس میں کیا مسٹیکس ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, آئی تھنک آپ نے جیسے جو چیزیں کہیں, ون تھنگ دیٹ آئی ووڈ, حالانکہ میں آئی تھنک ایگریشن از سم تھنگ دیٹ لیڈس ٹو اے لوٹ آف تھنگس. یعنی میں ابھی جب اسکول میں بھی ہوں تو میں لڑکوں میں دیکھ رہا ہوں بے تحاشا اگریشن بھری ہوئی ہے, اینڈ وہ اگریشن کہیں نکل نہیں رہی. ٹھیک ہے, ابھی تو وہ اور ورژن ہو گیا ہے کہ بیکاز دے ڈونٹ ریئلائز دے آر فکسیٹڈ آن دیئر سیل فون ڈیوائسز. فزیکل اسپورٹس ختم ہو گئی ہوئی ہے. اچھا کووڈ پینڈیمک نے اس کو بہت اور خراب کیا, تو وہ فرسٹریشن جو ہے نا پھر اور طریقے سے مینیفیسٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اینڈ پاکستان میں سیکیورٹی کے کنسرنز بھی ہیں, پیرنٹس کی ایک اپنی وہ بھی ہے, تو وہ ایگریشن کو کہیں پازیٹیو طریقے سے چینلائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بچوں کے پرسپیکٹیو سے جو ایک بڑی غلطی ہے نا شیخ, آئی تھنک یہ ایج ایسی ہے کہ یو ٹینڈ ٹو تھنک یار دنیا میرے گرد ریوالو کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں بڑے اگر آپ ایگو سینٹرک ہیں اور آپ کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ بس یار جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, وہ آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ان دا اسپر آف دا مومنٹ آپ کے سامنے استاد کھڑا ہو, کوئی بڑا ہو, آپ کے محلے کا کوئی ہو, ماں باپ بھی ہوں, آپ لحاظ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ان دا نیم آف فن اور ان دا نیم آف ٹرائنگ ٹو بی کول یو ول سے تھنگز اینڈ ڈو تھنگز وچ یو ڈونٹ مین ایکچولی. ٹھیک ہے, اینڈ واٹ یو ڈونٹ ریئلائز از کہ اوور ٹائم وہ پرماننس لے جاتی ہیں یا ان کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ہر چیز سے ریٹرن کرنا آسان نہیں ہوتا. رائٹ, تو ایک تو آئی تھنک یہ بڑا میجر ایشو ہے جو یوتھ کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یعنی جہاں ہم ماں باپ کے ایمپیتھیٹک ہونے کی بات کر رہے ہیں وہاں یوتھ کو بھی ایمپیتھیٹک اس اعتبار سے ضرور ہونا چاہیے کہ یار میں جب کسی کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں, جیسے میں بڑا امیز ہوتا ہوں, آپ خود ماشاء اللہ ایک اسکول میں بڑے عرصے رہے, کہ مجھے کبھی لگتا ہی نہیں تھا علی بھائی کہ یہ بلنگ کا جو لفظ ہے نا, میں سمجھتا تھا یہ ہمیں لکھا ہوتا ہے ان دا سینس کہ یار بلی کون کرتا ہے. Then I figured out کہ اسکول میں بلنگ از اے میجر چیلنج. یعنی اور یہ بلنگ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ٹیچرس یہ آپس میں ایک دوسرے کی وہ حالت کرتے ہیں کہ سم آف دیم ٹرن انٹو مینٹل پیشنٹس. ایگزیکٹلی رائٹ, اینڈ دس شوڈ یو نو میک یو ریئلائز کہ کتنا ہمارے دین پہ ایک تو اس پہ تنبیہ کی گئی ہے. رائٹ, اینڈ اف یو گیٹ دا فلپ سائڈ آف اٹ, کل کو زندگی میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اسپیشلی جب ایک گروپ آپ کے اوپر جو ہے نا حاوی ہو جاتا ہے, تو وہ والا جو پارٹ ہے نا اس کا ایک بڑا وہ ہے. اچھا میں ایک چیز ایڈ کروں گا پھر آپ کا, بلکہ میں آپ کو اس پہ ٹیک لینا چاہوں گا کہ مجھے ایک بات جو اس میں مور ریسنٹلی سمجھ آئی کہ خصوصاً پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہم تھوڑا سا دین والے فطرت سے بھی دور ہیں. کہ دیکھیں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ بلوغت کے بعد یو ٹو بی ٹریٹڈ ایز این ایڈلٹ.
صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہمارا 13 14 15 سال کا بچہ ہے, بچی جب ایکچولی بالغ ہوتا ہے اس کی ایڈلٹ والی کم ہی حرکتیں ہیں, کیونکہ وہ فزیکلی تو بالغ ہو گیا, اس میں معاشرے کا, کلچر کا, بہت ساری چیزوں کا رول ہے, ایجوکیشن سسٹم کا بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے. بٹ کیا ہم اس میں کوئی ایسی چینج کر سکتے ہیں کہ جہاں یہ بچہ جو کانسیکوینس فری زندگی گزار رہا ہے نا, کہ جہاں اس کو پتہ ہے کہ میرے ماں باپ بھی بے بس ہیں میرے آگے, میں کیا کر لیں گے, مجھے اسکول سے نکالیں گے دوسرے میں ڈالنا پڑے گا, فیسیں یہ دیتے ہیں, گھر کا خرچہ یہ اٹھاتے ہیں, حد یہی کریں گے نا, فون چھین لیں گے, وہ بھی میں 3 مہینے بعد ضد کر کے واپس نکلوا لوں گا. اچھا میں بہت تیزی سے ان بچوں کو یونیورسٹی کراس کرنے کے بعد ٹھیک ہوتے دیکھتا ہوں یونیورسٹی میں بھی. اچھا کیوں, میں اس دن بھی کسی کو کہہ رہا تھا کہ میں فاسٹ میں پڑھانا شروع کیا, میں خود 22-23 سال عمر تھی, تو فائنلی اسٹوڈنٹ کو پڑھایا, تو میں بچوں کو کہتا تم بڑی فارغ ہو, تم سیریس نہیں ہو. تو 5-7 سال بعد مجھے اکثر بچے کہیں ملے ڈوئنگ فیئرلی ویل فار دیم سیلفز, جو بندہ دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ یار تیری تو حرکتیں ہی نہیں تھیں. تو اس کا ایک نوشن یہ ہے کہ جو شاید اس وقت یونیورسٹی میں فیل بھی ہونے کے قریب تھا, جب اس کو ریئل ورلڈ کی ریالٹی سمجھ آتی ہے نا, 2-4 بھوک کے تپیڑے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ آتا ہے کہ اب باپ کا پیسہ بھی نہیں ہے, کسی نے سپورٹ بھی نہیں کرنا, وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جو اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہمیشہ سے ایگزسٹ کیا ہے وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے. جب میں جس سال انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے, حالانکہ میں ماسٹرز کے لیے گیا تھا, پروفیسر نہیں آتا تھا تو وہ بچے باقاعدہ ناراض ہو جاتے تھے کہ کیوں نہیں آیا. ہماری ایک پریزنٹیشن تھی اسٹوڈنٹ کی, تو ایک بچے نے پریزنٹیشن نہیں بنائی, تو آپ سوچیں کہ دیٹس لائک اے فری پیریڈ رائٹ. تو وہ انہوں نے گلا کیا پروفیسر کو کہ اس نے پریزنٹیشن کیوں نہیں بنائی, ہماری لرننگ اپرچونٹی کم ہوئی ہے. تو میں سوچ رہا یار, دین آئی ریئلائز, میں نے ایک دو سے پوچھا, انہوں نے کہا یار ہم 15 یا 20 ہزار پاؤنڈ فیس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم جیب سے دے رہے ہیں, ہماری عمر بھی 22-23 سال ہی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اپنے باپوں سے یا کسی سے لون لیا ہوا ہے. ایک کلاس کے آپ کو پتا ہے ہم کتنے پاؤنڈ فیس دیتے ہیں. اچھا میں اسکالرشپ پہ گیا تھا, میں نے کہا اچھا یہ بھی ایک, تو اب کیا ہے وہ رسپانسبلٹی ہے نا, اپنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, یو ٹینڈ ٹو ریئلائز دیٹ. ہمارے بچے میں وہ شعور ہی نہیں ہے, بیکاز اس کو ہے کہ یہ تو سب فری میں ہے. سو دیٹ پارٹ اگر ہم کسی طرح وہ انکلکیٹ کر سکیں نا, کہ ماں باپ کو, ہمارے ماں باپ جتلا رہے ہیں کہ اتنی فیسیں دے رہا ہوں, اتنا یہ کر رہا ہوں, کھانا بھی کھلا, بچہ کہتا ہے نہ کھلائیں, میرے لیے کیوں کر رہے ہیں. لیکن اس کو کہیں اگر ہم پہلے اس کو ایک پریگمیٹک زندگی میں گھسائیں نا, چاہے وہ ریوارڈ سسٹم کے تحت ہو, جہاں اس پہ وہ رسپانسبلٹی پڑے, یوتھ میں بہت, میں سمجھتا ہوں ایک نوشن بہتر ہوگی. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, آئی ٹوٹلی ایگری. اور میں آپ نے خود ہی مثال دے دی گوروں کی, جو دیکھیں جو جس سوسائٹی میں جو اچھی چیز ہے اس کو مینشن کرنے میں کوئی حرج نہیں. آئی تھنک کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس پہ پیرنٹنگ کے اوپر, آل دو ان کا ہائیلی انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہے, بہت سے مسائل ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو پیرنٹنگ تو آئی تھنک کہ دے ڈو ریئلائز کہ ہم نے اپنے بچے کو لائف کے لیے پریپیئر کرنا ہے, اور لائف از ٹف, سیدھی سی بات ہے. آپ نے ایسے کہا کہ جب وہ جاتے ہیں ریئل لائف میں تو دے گیٹ ڈس اپوائنٹڈ کہ یہ تو ہم نے ایسا نہیں سوچا تھا. تو پہلے سے انہیں پریپیئر کرنا, ان کو رسپانسبلٹیز دینا, آپ نے کہا جیسے ریوارڈ سسٹم, بہت سی چیزیں وہ کرتے ہیں ان کے کلچر میں نا, میں نے یہ چیز دیکھی ہے, انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں اپنے بچے کو, اور یہ اسے کلیئر کر دیتے ہیں کہ دیکھو یو ہیو ٹو ریلائی آن یور سیلف, آن یور ایبلٹیز.